بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر غور کر رہے ہیں۔ کل وہ مما رزقناہم ينفقون سے متعلق چند باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ اسی پر چند باتیں جو رہ گئی ہیں اس سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں جو گوشے رہ گئے ہیں، اسے پھر سے آپ کے سامنے، تاکہ تفصیل کچھ حد تک آپ لوگوں کے روبرو آ جائے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ہماری گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ ابتدا میں الف لام میم یعنی حروف مقطعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ حروف مقطعات کے تعلق سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات رکھی گئی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے تمام تر جو شک ختم کرنے والی باتیں ہیں وہ تمام تر قرآن مجید کے احکامات سے وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہے ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو پسند کرتا ہے، وہی بندے محبوب ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈرتے ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر چار باتیں جو پیش کی گئی ہے، تقویٰ پہلے ابتدا میں ھدی للمتقین، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے والے۔ اس کے بعد جو بات آئی ہے ایمان بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے تعلق سے بھی میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ پھر تیسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، الحمدللہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات جو آئی ہمارے سامنے وہ مما رزقناہم ینفقون، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ ہی کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سے موقع اور موزونیت کے اعتبار سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بات بتلانا چاہ رہا تھا کہ ایمان کا جو تعلق ہے، اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہ بات رکھی کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے ہے، ہمارے قلوب سے ایمان کا تعلق ہے، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہیں، تو اسلام کا تعلق چونکہ عمل سے ہے۔ یہاں پر تقوی سے مراد روح البیان، تفسیر روح البیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس آیت میں اولاً ایمان کا ذکر ہے، اسے قلوب سے اس کا تعلق ہے۔ پھر نماز کا ایسے جو کہ نماز کا تعلق بدن سے ہے، بدنی عبادت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا اسے مال سے ہے، اس کا تعلق مال سے ہے،
اور یہ تینوں عبادات کا مجموعہ، چنانچہ ایمان میں نجات ہے اور صلاۃ میں مناجات ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز کا ایک معنی مناجات بھی ہے، دعا بھی ہے صلاۃ کے ایک معنی۔ تو اس طریقے سے صلاۃ میں مناجات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جیسے سورہ فاتحہ کو سورہ صلاۃ بھی ایسے قرار دیا گیا۔ یہ تمام باتوں کے لیے اسی لیے ایسے سورہ مناجات بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعد میں جو ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، یہ اس میں جو ہے سو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا بھی تعلق ہے اس سے، دوسرے یہ کہ اس کا تعلق جو ہے سو نفیل صدقہ سے بھی ہے، نفیل صدقے سے بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے سو ان چاروں چیزوں کو جو ہے سو ایک جگہ کیا گیا۔ اور پھر دوسرے اس میں ایک بات یہ بھی ہے سو تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی اور دیگر تفاسیر میں بھی اس کو شامل کیا گیا، وہ یہ کہ اس کو جو ہے سو جوڑا گیا ہے شان خلفائے راشدین کے عنوان سے۔ خلفائے راشدین کی شان بھی اس کے ذریعے ظاہر کی گئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے پیش نظر ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام میں چاروں خلفائے راشدین کو بہت ہی اہم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، جس وجہ سے اس میں بھی اس بات کو پیش کیا گیا کہ اس کے اندر چار چیزیں جو تقویٰ، ایمان بالغیب، اقامت الصلاح اور انفاق فی سبیل اللہ، اور یہی چار چیزوں کو جو ہے سو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ یہ چار اوصاف خلفائے راشدین کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً آیت میں مومنین کی فضیلت تقوی سے بیان فرمائی، اور یہ صفت صدیق اکبر کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ سورۃ اللیل کی 5ویں اور 6ویں آیت ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بالغیب کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بتلائی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں جو ہے سو اس سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا گیا، اس کی آیت جو ہے سو اس کی شان میں یہ بیان کی گئی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اسی طرح اقامت الصلاح کو جو ہے سو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت قرار دیا، کیونکہ اس میں قرآن مجید میں اس آیت کو جو سو اس طریقے سے سورہ زمر کی 9ویں آیت کو جو سو پیش کیا گیا امن ہوا قانتون انا اللیل ساجدا و قائما، امن ہوا قانتون انا اللیل ساجدا و قائما۔ یہ صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر کی گئی، بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کو جو ہے سو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا گیا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی 274ویں آیت ہے۔ اگر اس تعلق سے تفصیلات آپ جو ہے سو میں اس لیے یہ اشارے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے سو قرآن مجید کو کھول کر جب آپ ان آیات کی جب تلاوت کریں گے تو اس کے حاشیے میں جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو آپ پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آیا ہوں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص جو بات اس میں جو ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تعلق سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عطا کیا ہوا تمام چیزیں جو ہے کہ لحاظ سے سخاوت کو پہلا رتبہ حاصل ہے، سخاوت کو پہلا رتبہ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جیسا کہ کل بھی میں نے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخی بندے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سخاوت کو پہلا رتبہ حاصل ہے۔ اس کے بعد جود، اس کے بعد ایثار۔ مثلا کوئی شخص اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لے اور کچھ خیرات کر دے، اسے صاحب سخاوت کہیں گے۔ یعنی کچھ مال اپنے لیے رکھ کر اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتا ہے تو اسے صاحب سخاوت کہیں گے۔ اور کوئی ایسا شخص ہو کہ جو کچھ مال اپنے لیے رکھ کر باقی اکثر خرچ کر دے، یعنی کہ جو ضرورت کے مطابق اس کو جو ضرورت ہے اتنا مال وہ اپنے پاس رکھ لے، باقی کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اسے صاحب جود کہا جائے گا۔ جود و سخا جو بات کہی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے اسی معنوں میں ہے۔ اور کوئی ایسا شخص ہو کہ خود تو اپنی ضرورت کے لیے تنگ ہو مگر جو کچھ اسے حاصل ہو وہ دوسروں کے لیے خرچ کر دے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی جو سو ان بندوں میں شامل ہے جو نیک
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کہ خود تو تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اسے صاحب ایثار کہا جائے گا۔ ایسے جو اصحاب ہیں، ایسے جو لوگ ہیں جو خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ ایثار قربانی جیسا ہم بات کہتے ہیں، کہ یہ ایثار قربانی کا جو جذبہ رہتا ہے، وہ لوگ خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں بسا اوقات لیکن دوسروں کی کھل کر مدد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انفاق کے بہت سے فضائل ہیں۔ یہاں پر ایک روایت میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا جو روح البیان میں پیش کی گئی ہے، کہ ہم کو اس روایت سے ہم کو ایک بات یہ پیش نظر آئیں گی کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ ایثار کا جذبہ پیدا ہو، وہ جود و سخا کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر کر بھی ہم کو آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائش، کیونکہ ہماری زندگی خود ایک آزمائش ہے، جیسا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ آیت کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بہت ہی بنیادی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ پہچانے کہ اس میں کون ہے اس کے بندوں میں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، کون ہے جو اس کی آزمائش پر اترتے ہیں اور پھر اپنے نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کہ دینے کے بعد اس کی نیت کیا رہتی ہے۔ یہ میں واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں شروع سے میرے ایک ہی نظریہ ہے، وہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انفس میں بھی تبدیلی نہیں لاتا، ان کے مزاج میں ان کی تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ ان کے اپنے مزاج میں تبدیلی نہ لائے۔ وہ خود جب تک کہ خیال نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے بارے میں تبدیلی لانا نہیں سوچے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تبدیلی نہیں لاتا۔ تو وہی چیز جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے سامنے جو دے کر آزماتا ہے اور لے کر آزماتا ہے، اس واقعے سے آپ کے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک روایت ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الحارث رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے فلاں شخص کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یعنی کہ ایک نبی جو اس کے امتیوں میں سے ایک شخص تھا، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ اس کی نصف عمر فخر میں بسر ہو، یعنی کہ غریبی میں گزر ہوگی، فخر و فاقہ کشی میں اس کی بسر ہوگی، فخر آدھی عمر، اور نصف دولت مندی میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف عمر جو ہے اس کی فاقہ کشی میں، فخر کے ذریعے غریبی میں اس کی زندگی گزرے گی، اور آدھی عمر جو ہے اس کی دولت مندی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے گا، دولت مندی کے ساتھ جو ہے اس کی باقی کی زندگی گزرے گی۔ تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ وہ کس طرح چاہتا ہے، یعنی کہ وہ نبی نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم کس طرح کی زندگی چاہتے ہو۔ اسے بلایا گیا اور سارا ماجرا اس کو سنایا گیا۔ وہ سارا ماجرا وہ شخص سن کر اس نے مجھے اجازت ہو، اس نے یہ کہا، جیسا کہ ایک روایت عام روایت ہے آپ کی، ہمارا جو طریقہ کار ہے اسی بات کو اس نے بھی یہ سو پیش کیا، کیا کہ مجھے اجازت ہو، تو کس نے؟ وہ نبی سے اس نے یہ بات کہی کہ مجھے اجازت ہو تاکہ میں اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ یہ امر تو ہم سب کے ساتھ جو ہے سو جڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے سو بیوی سے جو ہے سو مشورہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس نے جو ہے سو نبی سے جو ہے سو مشورہ کہا کہ میں اپنی بیوی سے ذرا مشورہ چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی عورت کو یہ تمام حال جا کر سنایا۔ پہلے دولت مندی کی تمنا ظاہر کرو، مرد نے کہا۔ جب وہ عورت نے مشورہ دیا شوہر کو، کیا مشورہ دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دولت مندی کی تمنا ظاہر کرو۔ لیکن جب یہ بات عورت نے کہی تو مرد نے کہا، اس بات کا اظہار کیا کہ مرد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پہلے فخر ہونا چاہیے، پہلے غریبی ہونا چاہیے، کیونکہ سکھ کے بعد دکھ، مصیبتیں عظیم بھی ہو تو اس کو آدمی جو سو بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دے سکتا ہے، لیکن دکھ کے بعد اگر عظیم ہے اور دکھ کے بعد سکھ نعمت عظمیٰ اور موجب راحت ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دکھ آئے،
اس کے بعد جو ہے سو ہم اگر سکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اچھی اگر دولت مندی کی زندگی دے گا تو ہماری جب خوشیوں والی زندگی آ جائے گی تو وہ دولت جو غم کے دن گزارے ہیں وہ دن جو ہے سو ہم بھول سکتے ہیں، بھول جائیں گے۔ لیکن عورت نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر اس بار میرے کہنے پر عمل کر لو، اس بار آپ میرے کہنے پر عمل کر لو۔ بہرحال عورت نے اپنی تجویز شوہر کے سامنے رکھی اور شوہر نے اس تجویز کو قبول کر لیا، شوہر نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ قبول کر لینے کے بعد نبی علیہ السلام جو بھی نبی تھے کی دعا سے وعدہ پورا ہوا اور وہ شخص صاحب جائیداد ہو گیا۔ عورت نے کہا اب دیکھیے آپ یہاں پر وہ نقطہ آ رہا ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر ہم کو اصل غور و فکر کرنا چاہیے کہ اب وہ عورت نے کہا اگر تو اس دولت کی پائیداری چاہتا ہے، یعنی کہ تو یہ دولت کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے اپنے پاس ہمیشہ تو دولت مند رہنا چاہتا ہے، کس قدر جو ہے سو فریض ہوتی ہیں عورتیں۔ یہاں پر ہم کو جو ہے سو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عورت سے مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت جس طریقے سے مشورہ دے رہی ہے وہ بہت ہی غور و فکر والی بات ہے کہ عورت نے مشورہ دیا کہ اب تیرے پاس دولت آ چکی ہے اور اگر اب تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت تیرے پاس پائیدار رہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ دولت تیرے پاس رہے، تو اسے خلق خدا پر خرچ کر، اسے خلق خدا پر خرچ کر۔ چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا، بیوی کے بتلائی ہوئی بات پر اس نے عمل کیا کہ جب وہ ایک کپڑا خریدتا تو دوسرا کسی مسکین کے لیے بھی خرید لیتا، ایک کپڑا اپنے لیے خریدتا تو مسکین کے لیے کسی غریب کو دینے کے لیے بھی ایک کپڑا خرید لیتا۔ اس طریقے سے وہ جب کبھی بھی کوئی چیز اچھی خریدتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز بھی خریدتا اور ایک چیز اپنے لیے لیتا، دوسری چیز کسی مسکین کو غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کو جو ہے سو وہ مدد کرنے کے لیے خریدتا اور اس کو جو ہے سو دے دیتا مریض۔ اس طریقے سے جب اس کی نصف عمر ختم ہوئی، اس طریقے سے بات یہاں پر یہ آئی کہ آدھی عمر اس کی جو دولت مندی میں گزر رہی تھی وہ آدھی عمر گزر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اگرچہ اب اس کی باری فخر کی آ گئی ہے، یعنی کہ اب آدھی عمر جو اس کی گزرنی ہے وہ اب فخر کی زندگی گزرنی ہے اسے، یعنی کہ اب وہ جو مال و جائیداد تھی وہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے، مال و دولت اس کے پاس سے جو تھا اس کو ختم ہونے کا تھا، لیکن اس نے جو فخر کی اب جو سب زندگی آنے والی ہے، مگر چونکہ اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اس کو مال و دولت کی، جو کچھ بھی نعمتیں اس کو عطا کی تھی، اس میں سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا، لہٰذا اسے مژدہ سنا دو، یعنی کہ جا کر اسے خوشخبری سنا دو کہ اس کی باقی عمر بھی دولت مندی میں بسر ہوگی، دولت مندی میں بسر ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فٹ پاتھ پر غریب پڑا ہوا رہتا، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے جاتے رہتے، تو وہ شخص اس کو بلا کر بولتا کہ اے موسیٰ، میں بڑی ہی جو ہے سو مصیبت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے جو ہے سو کھانے کے لیے ایک روٹی ملتی ہے، اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، لہٰذا جو ہے سو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریے، آپ جاتے اللہ سے بات کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولیے کہ میرے رزق میں اضافہ کریں، میرے رزق میں اضافہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کر جو سو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سو دعا کرتے، بولتے کہ بھائی فلاں بندہ وہاں پر ایسا پڑا ہوا ہے اور اس کو ایک روٹی ملتی جس کی وجہ سے اس کو بھوک جو ہے سو پوری طریقے سے نہیں مٹتی، جس کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے، لہٰذا اس نے جو سو دعا کرنے کے لیے کہا اس کے رزق میں اضافہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم جانتے ہو کہ ہر ایک چیز کی مصلحت ہم بخوبی جانتے ہیں، ہر ایک چیز کی جو اس کی مصلحت ہے وہ ہم جانتے ہیں، اس کا رزق جتنا ہے وہ اس کو اتنا ہی رزق ملے گا، اس سے یہ بات کہہ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر جو سو اس کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے نصیب میں جو سو اتنا ہی لکھا ہے، لہذا تمہیں جو ہے سو ایک ہی روٹی جو سو اسی طریقے سے تم کو رزق ملے گا۔ لیکن پھر وہ ضد کرتا کہ بولتا کہ جا کر جو ہے سو تم موسیٰ علیہ السلام سے پھر گزارش کرتا کہ جا کر پھر جو ہے سو دوسرے دن جب جاتے رہتے موسیٰ علیہ السلام تو پھر ذکر کرتا، بولتا کہ بھائی نہیں، جا کر دعا کرو، آپ ایسا کرو کہ بھائی میری جتنی بھی میرے نصیب میں اتنا دے دے تاکہ میں وہ کھا کر خوشحال طریقے سے رہ کر میں مر جاؤں، یہ بھوکے پیٹ جی کر مر جانا بہتر ہے، لہٰذا
میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میرا رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ کو کہہ دیجئے کہ وہ مجھے دے دیں، میں وہ رزق کھا کر مر جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بولتے، تو ذرا تھوڑا سا جو سو موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا زیادہ زور دیتے اللہ تعالیٰ کہ بھئی ایسا پریشان ہے انہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ بولتے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم اس کو اپنا جو سو رزق میں ہم اس کے اضافہ کر دیں گے۔ جب وہ رزق میں اضافہ کر دیتے اللہ تعالیٰ تو وہ جو ہے سو ایک روٹی جو کھانے کا اس کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر 4 روٹیاں دیتے، 4 روٹیاں اس کو جو مل جاتے۔ تو اب وہ شخص یہ کرتا کہ 4 روٹیوں میں سے 2 روٹیاں دن بھر کے پیٹ بھر کے کھا لیتا، پیٹ بھر کے 2 روٹیاں کھا لیتا۔ اب وہ سوچتا کہ بھائی میرے کو کل 4 روٹیاں کیسے بھی ملیں گی اگر زندگی رہی تو، لہٰذا اب یہ 2 روٹیاں جو ہے یہ کسی غریب کو میں خیرات کر دوں، کسی غریب کو کھلا دوں، جو بھوکا سے جو سو تکلیف میں مبتلا ہے اس کو میں جو سو مدد کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے وہ شخص کیا کرتا کہ 2 روٹیاں اور دے دیتا، دوسروں کو بانٹ دیتا، 2 روٹیاں کھا لیتا، دوسروں کو بانٹ دیتا۔ دوسرے دن 8 روٹیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے، تو پھر انہیں 2 سے 3 روٹیاں بھی کھا کے آرام سے اور جو سو مرفع حال دل پیٹ بھر کر جو سو وہ کھا لے کے خوش ہو جاتا، خوش ہو کے باقی کے روٹیاں اور بھی تقسیم کر دیتا۔ اس طریقے سے اس کی زندگی چلتے رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں جو سو مشغول رہے، دین کے کام میں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے اور وہاں پر بہت سے جو سو دیگ چڑھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں وہاں پر جو سو کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک شخص ہے کہ جو سو بازو جو سو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آرام کے ساتھ، اور سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ پوچھتے کہ بھئی یہ تو کون شخص ہے؟ جب جا کے قریب جا کر دیکھتے تو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو غریب وہی شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کا تو ہم جو سو دے رہے ہیں اور اس کی عمر جو سو وہ کھا لے کے ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ بھائی آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو جو سو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، تم کو کھانا نہیں تھا، آج تمہاری طرف سے لنگر لگے ہوئے ہیں، یہاں پر دیگ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت عطا کی تھی، جو مجھے رزق دے رہا تھا، اس میں سے میں وہ رزق جو ہے سو تقسیم کرتے چلے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں میں جیسے میرے اضافہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی میں نبی ہوں، میں نے یہ بات جا کر اس سے کہی تھی، پھر ایسا کیسا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جا کر پھر موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی بات کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے جو اسے، جیسا کہ ابھی اس واقعے میں یہ بات سامنے آئی کہ اے موسیٰ، میں نے اسے جو نعمت عطا کی تھی اس میں سے اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کیا، لہٰذا میں نے اسے اور نواز دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اصل چیز میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم حقدار کو حق دینے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لے، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لے، ضرورت مندوں کی مدد پوری کرے، تو اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، جو کہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ ساری قرآن مجید کے بھی جب آپ آگے جب آپ تلاوت کرتے جائیں گے، اس کے معانی و مطالب آپ کے سامنے آتے جائیں گے، تو اس کے اندر 2 ہی راستے آپ کو پیش نظر رہیں گے۔ ایک راستہ نیکی کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ بدی کا ہے۔ ایک راستہ نیکی کا، دوسرا راستہ بدی کا۔ تو آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، تو یقیناً یہ نیکی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر ہم چلیں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس سے ہمارا دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم جو مال کماتے ہیں، وہ مال کو اگر ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اس طریقے سے، جس طریقے کے میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے، ایسے بہت سے واقعات آپ کو اور بھی جو سو اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے ہم کو جو سو ملتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ کہ کئی انبیاء کرام کی زندگیاں اسی طریقے سے گزری، کئی اولیاء اللہ کی زندگیاں اسی طریقے سے گزری کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ وہ باہر نکل کر گھر پہ باہر کوئی مسافر ہے کیا دیکھتے تھے، کوئی غریب ہے کیا دیکھتے تھے، کوئی جانے والے کو بلا کر اپنے دسترخوان پہ اسے شامل کرتے تھے اور اپنے ساتھ کھلاتے تھے، کھلا کر جو ہے سو اس کو بھیجتے تھے۔ یہ طریقہ کار انبیاء کرام کا بھی رہا ہے، یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، یہ طریقہ کار اولیاء اللہ و بزرگان دین کا رہا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہے سو یہ لوگ ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا، ہمیشہ یہ دوسروں کے تعلق سے سوچتے تھے اور ہمارے ہمیشہ اپنے دستر کو وسیع رکھتے تھے، اپنے دستر کو وسیع رکھتے تھے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ شاید نبی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں تو بتلائیں۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ نبی اپنے دستر پر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو وہ باہر نکل کر ایک شخص جاتے رہتا، اس کو بلا کے اس کو بلا کے بٹھاتے کھانے کے لیے، بٹھانے کے بعد بولتے کہ تم کون ہو؟ تو وہ شاید غیر مسلم مشرک رہتا، تو اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کوئی دوسرے کوئی پیغمبر کا جیسے واقعہ ہے یہ، تو وہ جو ہے سو ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تم توحید پرست نہیں ہو، تم اللہ کو نہیں ماننے والے ہو، تم کو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا، تم چلے جاؤ بول کے بڑھا دیتے۔ جیسے ہی بڑھا دیتے وہ شخص گھر سے باہر چلے جاتا تو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی، شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، تو شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آتی کہ اے ابراہیم تم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اس کی اتنی عمر ہو گئی، وہ اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ مشرک ہے، لیکن ہم اسے رزق دیتے ہیں، ہم اسے رزق دیتے ہیں اور تم ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلانا چاہتے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو اس بات کی تنبیہ جب آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اور جا کر اس شخص کو بلا کر اس کو کھانے پر بٹھانے کے بعد انہیں بولا کہ بھائی ابھی تو آپ جو ہے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، پھر یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے یہ تمام بتا جیسے سناتے، یہ جو واقعہ جو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کی اس عمر تک جو اسے کھانا کھلایا، تم ایک ٹائم کھانا نہیں کھلاتے، تو وہ شخص اس قدر متاثر ہوتا، بولتا کہ تمہارا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے یہ بات کہی ہے، میرے تعلق سے وہ یہ سوچا، یہ بات بتلائی، تو لہٰذا میں تمہارے خدا پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ جو صفات حمیدہ ہے ان کو پریکٹیکلی طور پر ہم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، البتہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا صحیح استعمال یہ فقیروں کو، یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والوں کو لا کر جو 150 کی 200 روپے کی ساڑیاں بانٹنے کے بجائے آپ کے پاس اگر 10,000 کی رقم نکلتی ہے یا 20,000 کی رقم نکلتی ہے تو اس سے کسی ایک بچے کی تعلیم کے لیے خرچ کیجئے، یا کسی کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اس کو کاروبار لگا کر دیجئے۔ 100 لوگوں میں